جیسا کانسٹیٹیوشن کی کسی ریاست میں کس قدر اہمیت ہوتی ہے؟ اس سے زیادہ کسی اور چیز کی اہمیت ہوتی نہیں. یہ وہ ڈاکومنٹ ہے، یہ وہ معاہدہ ہے، یہ وہ اسکیم ہے، یہ وہ روڈ میپ ہے جس کے ذریعے کسی ملک کی عوام کسی اپنے ملک کے اندر کسی حکومت، سیاسی، قانونی، ایون معاشی، جوڈیشری کا جو نظام ہے اس سب کو ریگولیٹ اور چلانا چاہتا ہوں. اور اس کے اندر ہی وہ اپنے لیے گارنٹی مانگتی ہے کہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو کس طرح سے انشور کیا جائے، کس طرح سے اگر کہیں کوئی اس کی وائلیشن جو کہ بڑی آبویس ہے ہوتی ہے ہوگی تو ان کو کوئی سیف گارڈ ملے گا. وہ کون سا فورم ہوگا جہاں سے وہ وائلیشن کی صورت میں، بریچ کی صورت میں اپنے لیے ریلیف کلیم کر سکتے. وہ ان کا نظام حکومت کس طور سے ترتیب پائے گا. ان کی ایون اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کس طرح سے، کیا براڈ بیسڈ اصول ہوں گے اس کے. تو اس لیے یہ ایک فنڈامنٹل اور پیوٹل اینڈ بیسک ڈاکومنٹ ماڈرن اسٹیٹ سسٹم میں جیسا بھی. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس آئین کی تقدیس کا کتنا احترام کیا ہے. وہ احترام کسی ایک انڈیویجول پر منحصر نہیں ہوتا. وہ سب سے پہلے اس کا احترام ان طاقتوروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، اور وہ اختیار بھی دراصل ان کو اسی آئین نے دیا. اب اگر نیت ٹھیک نہ ہو اور ایکسپلائٹ کرنے کا نظریہ ہو تو پھر کبھی کبھی آئین بھی بے بس ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے ملک میں اکثر رہا ہے. اور آج کل تو بلکہ انفارچونیٹ ہے میرے لیے ایک قانون کا طالب علم ہوتے ہوئے کہ ہائیبرڈ سسٹم کو جائزیت مل چکی ہے. اگرچہ آئین کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو ذمہ داران ہیں، جو ذمہ دار پوزیشنوں پر بیٹھے ہیں، وہ اس کو جائز قرار دے دیں، اس کو سکسیسفل قرار دے دیں. تو ایک بڑی عام سی لامحالہ سی بات ہے کہ آپ کے اختیارات کا کہیں احاطہ ہے، تحریر کی صورت میں موجود ہے، لیکن آپ کو ڈرائیو کرنے والا جو پیچھے ہے، جس کی انسٹرکشنز پہ آپ کام کر رہے ہیں، جس کی خواہش کا آپ احترام کر رہے ہیں، جس کی ناراضگی آپ مول نہیں لے سکتے، تو وہ تو پھر آپ کو جائز اور ناجائز کے لیے اکسا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، اور آپ اوائڈ کریں گے کیونکہ آپ ڈپینڈ ہی اس پہ کر رہے ہیں. آپ کا عوام کی طاقت پر یقین نہیں ہے. اور اس لیے یہ ہمارے ہاں کا تو خیر کیا کہتے ہیں دستوری نہ رہا ہے.